اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون صدق اللہ العظیم۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، سو تو تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے، انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیاۃ الدنیا، یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ بے شک تم میں ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ تم میں نہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات یا غار، او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، یا سر گھسانے کی جگہ تو الٹے بھاگیں اسی طرح رسیاں توڑاتے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا تھا کہ وہ اگر مال خرچ کرتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ناخوشگواری سے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب کوئی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے یا کوئی خوشی ملتی ہے، اس حساب سے بھی ان کے دل کے اوپر یہ بڑا بھاری گزرتا ہے، یا مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر بڑی باتیں کرتے ہیں، بھئی ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرنا، تم نے یہ کیا تو بس پھنس گیا، دیکھو اب بھگتو اس کو، ہم تو پہلی سائیڈ پہ ہو گئے تھے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب دنیا کے حساب سے ایک آدمی کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نافرمان بھی تھے اور اللہ رب العزت کو مانتے بھی نہیں تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف بھی پہنچاتے تھے۔ اب اتنے گئے گزرے لوگ تھے اور اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، بڑی اولادیں دی بھی تھی، اور دوسری طرف مسلمان تھے، مال و دولت بھی اتنا نہیں تھا اور اولاد بھی حساب کتاب ہی کی تھی، تو یہ کیا وجہ، اللہ نے ان کو کیوں اتنا نوازا تھا؟ حالانکہ اللہ کے نافرمان ہے، اللہ نے بڑی راحت سے نوازا ان کو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آج اس سوال کا جواب ہے کہ کیا وجہ، کیوں ان کو اتنا دیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اس بات پہ تعجب نہ کریں کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے یا ان کے پاس اولاد بہت ہے ان کی، اس کے اوپر تعجب نہ کریں۔ یہ تو ہم نے مال ان کو اس وجہ سے دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ اس مال کی وجہ سے عذاب کے اندر رہیں اور آخرت میں بھی اس مال کی وجہ سے عذاب کے اندر رہیں، اور اسی طرح سے اولاد بھی ہم نے ان کو اس لیے دی ہے کہ اس اولاد کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عذاب میں رہیں۔ اب یہ ان کے لیے عذاب کیسے بنا؟ مال کیونکہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، منافق لوگ تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا پڑتا تھا، دل کے اوپر پتھر رکھ کے مال کو دیتے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث تھا، بہت بڑی تکلیف تھی ان کے لیے، کیونکہ یہ تو مال کی محبت کے اندر تھے، تو یہ ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا کہ مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیتے ہوتے تھے یہ لوگ۔ اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کو اس تکلیف کے اندر رکھا، اور پھر اولاد جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو تکلیف پہنچتی تھی کہ ان منافقین کی ہی اولاد ایسی تھی جو خالصتاً مسلمان تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ اب اس حالت کو دیکھ کر بھی ان کے دل کے اوپر بڑا بار گزرتا تھا اور بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو دنیا کے اندر یہ عذاب دیا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کہ دنیا کے اندر مال خرچ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے، دنیاوی نمود و نمائش کے لیے کرتے تھے، تو یہ بھی آخرت کے اندر تکلیف کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ اولاد کہ جو نافرمان تھی ان کی بات بھی نہیں مانتی تھی، اس حساب سے بھی آخرت کے اندر بھی عذاب ہے، کیونکہ جب اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد جو اعمال کرتی ہے، یہ ساتھ ساتھ کچھ کھاتا والدین کا بھی چلتا رہتا ہے اس حساب میں، کیونکہ تربیت کے حوالے سے سوال ہوتا ہے، بھی آپ نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، اس کے لیے کیا محنت کی، کیا کوشش کی، کتنی جد و جہد کی، یہ بھی سوال ہوگا، لازمی طور پہ ہوگا۔ تو اس حساب سے جب یہ کافر ہوں گے تو یہ عذاب میں یہ بھی مبتلا ہوں گے۔
تو ہم نے تو یہ اس لیے رکھا ہے، ان کو اولاد بھی زیادہ اس لیے دی، ان کو مال بھی زیادہ اس لیے دیا کہ مصیبت میں رہیں گے. اور پھر جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اس حساب سے اس کی فکر بھی منتشر رہتی ہے کہ اب اتنا سارا اللہ نے مال دے دیا، اب اس کو وہ کرے گا کیا؟ کبھی ایک طرف سوچے گا، کبھی دوسری طرف سوچے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا پلاننگ چل رہی ہے، کبھی کیا منصوبہ چل رہا ہے، اس کو بے چین رکھتا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا ہی ہے اور اسی کے اندر میرے اپنا مہینہ پورا کرنا ہے، اور بس اس کے بعد اللہ خیر سے اللہ پھر نئے کے لیے پھر کوشش. اور جس کے پاس کم ہوتا ہے اس کا توکل اللہ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. جس کے پاس کم ہوتا ہے اس کا توکل اللہ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کا توکل اللہ کے اوپر سے کم ہو جاتا ہے. اب یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اور جن کے پاس ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے، اتنے عرصے تک ہم یہ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ پلاننگ ہوگی. ان کا سارا توکل اس پیسے کے اوپر ہوتا ہے، وہ پیسے کے ساتھ سارا اپنے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. اور جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا، اللہ جانے وہ پھر اللہ اور بندوبست کر دے گا، جس نے ابھی تک کیا وہ کل بھی کھلائے گا. پھر ان کی یہ حالت ہوتی ہے. مزدور کرنے مزدوری نکلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، انہیں نہیں پتہ ہوتا آج روزی ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے کیونکہ توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے. اور جن کے پاس بہت ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے اتنا کمانا ہے، اس کے بعد اتنا نفع ہوگا، اس کے بعد ہم پیسے جمع کریں گے تو اتنے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اتنے ہو جائیں گے. تو یہ ان کے لیے ایک مصیبت بنی رہتی ہے ہر وقت. اور اسی طرح سے اولاد اگر زیادہ ہو جائے، لازمی بات ہے آخرت کے اندر اس حساب سے زیادہ سوال ہوگا. اگر 2 بچے ہیں، فرما بردار ہیں، اچھے ہیں، تو ٹھیک ہے اس حساب سے سوال ہوگا. اور فرما بردار ہیں، اچھے ہیں تو اجر کا باعث بنیں گے. اب ماں باپ مر گئے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر یہ سارا شامل ہوتا جا رہا ہے. اور نہیں بھی مرے، زندہ بھی ہیں تب بھی ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. تربیت تو ماں باپ کی تھی. جب یہ نافرمان ہوں گے، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں ماننے والے ہوں گے، تو لازمی بات یہ ہے کہ یہ سارے ان کے جو اعمال ہوں گے یہ بھی ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ساتھ ساتھ جاتے رہیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو محنت کا مکلف بنایا ہے. اور محنت کتنی ہونی چاہیے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کر کے دکھا دی ہے کہ اس محنت، یہ معیار ہے محنت کا. اگر اتنی محنت اولاد کے لیے کر لی ہے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، اگر نہیں مان رہی تو پھر اولاد جانے اور اللہ جانے. لیکن اگر اتنی محنت نہیں ہوئی، اتنی جد و جہد اور کوشش نہیں ہوئی، اتنی فکر نہیں رہی اولاد کی، تو پھر لازمی بات ہے کہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا ان کے لیے. تو منافقین کے جو اولاد نافرمان ہے اس حساب سے ان کے لیے بھی مصیبت ہے. اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ صرف کافر تو ہم نے امیر نہیں دیکھے، کافر تو زیادہ اولاد والے نہیں دیکھے، تو مسلمان بھی ہوتے ہیں، بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور بڑی اولادوں والے بھی ہیں. تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. مالدار کافر ہے اس کی ترجیحات مختلف ہیں، مالدار مسلمان ہے اس کی ترجیحات مختلف ہیں. صاحب اولاد کافر ہے اس کی ترجیحات اور ہیں، اور صاحب ایمان اولاد والا ہے اس کی ترجیحات مختلف ہیں. جب پیسے والا مسلمان ہوگا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سعادت سمجھے گا. وہ یہ کہے گا کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اور اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے مال دے دیا ہے، اگر وہ یہ بھی نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کی ترجیحات اور ہیں. وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے گا، وہ اللہ والوں کے اوپر خرچ کرے گا، وہ دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرے گا، وہ دین کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کو خرچ کرے گا. تو اس کی ترجیحات الگ ہیں، اس کی ترجیحات الگ ہیں. یہ جو ہے مسلمان ہے، صاحب اولاد ہے، اس کی ترجیحات اور ہیں. یہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں، یہ دین کی دائی بنے، دین کی خدمت کرنے والی بنے، دین کی اشاعت کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والی بنے، اور نماز روزے کی پابند ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنے والی ہو. اس کی ترجیحات اور ہیں. تو ان کے اندر یہ فرق بھی ہے. اگر یہ ترجیحات نہیں ہے، کسی مسلمان کی بھی یہ ترجیحات نہیں ہے، تو یہ اولاد اور یہ مال اس کے لیے بھی فتنہ ہے. تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر بھی اس کے اندر مصیبت کے اندر مبتلا رکھے گا، اس عذاب کے اندر. وتزهق انفسهم کافرون، اور مرتے دم تک ان کی حالت یہی رہے گی. ظاہر بات ہے ایک کافر جب مال کے ساتھ محبت کرنے والا ایک کافر ہے، یا مال کے ساتھ محبت کرنے والا مسلمان ہے، وہ جب دنیا سے جائے گا اب اس کو پتہ ہے کہ میں اولاد سے بھی جدا ہو رہا ہوں، میں مال سے بھی جدا ہو رہا ہوں، اور جاتے ہوئے نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہوگا نہ میری اولاد میرے ساتھ ہوگی. اب میں بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اولاد سے بھی جدائی، مال سے بھی جدائی. اب یہ تکلیف مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے گی، اور اسی تکلیف میں یہ مرے گا بھی. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ جو منافق لوگ ہیں قسمیں کھاتے ہیں کہ
اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ بے شک تم میں ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم ایسے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ منافق ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تو قسمیں کھاتے ہیں، وما هم منکم ولکنہم قوم یفرقون، یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ یہ اگر اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں 100% خالصتاً ہو کر، اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں 100% خالص ہو کر، تو پھر یہ تو تم میں سے ہیں۔ لیکن ان کا اگر دنیاوی کوئی مقصد ہے، جو مقاصد آگے بیان کیے جا رہے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ تم میں سے نہیں ہے۔ ولکنہم قوم یفرقون، یہ ڈرپوک قوم ہے۔ ظاہری بات ہے جو منافق ہوتا ہے وہ تو ڈرپوک ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ہو گیا، اس سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ہو گیا، اور دونوں طرف سے نظام چلا رہا ہے اپنا۔ لو یجدون ملجان، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ، اگر ان کے پاس کوئی پناہ کی جگہ ہو، او مغاراتن، یا کوئی غار چھپنے کے لیے ان کے پاس ہو جائے، او مدخلا لولوا الیہ، یا سر گھسانے کی جگہ، تو الٹے بھاگیں۔ اگر ان کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ ہو، کوئی بچنے کی جگہ ہو کہ آپ سے یہ بچ جائیں، اور مطلب ان کو یہ بات نہ ہو کہ ماحول کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، اور ہمارے عزیز و اقارب کیا کہیں گے، ہمارے بڑے کیا کہیں گے، تو یہ دین سے بہت دور نکل جائیں، پھر ان کو اس چیزوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر ان کو یہ کہیں غار میں چلے جائیں، کہیں چھپ جائیں، کہیں پناہ کی جگہ مل جائے، تو یہ کیا کریں گے؟ تو یہ کچھ کریں گے، اور یہ ایسے بھاگیں گے، وہم یجمعون، اور یہ ایسے بھاگیں گے جیسے ایک جانور کوئی رسی توڑا کے بھاگتے تو فوراً اس طرف بھاگیں گے۔ پھر ان کو نہیں خیال ہوگا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ تھوڑی سی گنجائش ملنے کی دیر ہوتی ہے، گنجائش وہاں سے ملی اور وہاں سے ایسے بھاگے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بنا لیا۔ تو یہ منافقین کی علامات ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ یہ علامات ہیں، ان کو دیکھ لو، یہ منافقین کی علامات ہیں، اور ان علامات میں سے اگر تمہارے اندر کوئی علامت پائی جاتی ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرو اور سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ کہ اگر تم گنجائش نکال کے ادھر ادھر بھاگتے ہو تب بھی، اور اگر تم جو ہے وہ مال اور اولاد سے تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے تب بھی، یہ منافقین کی علامات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ ان سے بچتے رہو گے تو یہ جو منافقین کا عذاب آخرت کے اندر بہت بڑا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔